الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. معزز موقر مبجل حضرات علماء کرام، ائمہ اعظام، طلبہ عزیز، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کو اپنی محبت کے ساتھ، اکرام اور اعزاز کے ساتھ مسجود ملائکہ بنائی ہوئی مخلوق کے ساتھ بڑا پیار ہے. وہ اس مخلوق کے ساتھ بڑا مہربان ہے. پیار کا اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے کسی لمحہ، کسی مرحلہ اور کسی شعبے میں یتیم نہ رکھا جائے. اس کے لیے اسباب کا، وسائل کا بھرپور اور مکمل انتظام کیا جائے. یہ پیار کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ نسبی طور پر یتیم ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اگر یتیم ہونا نسبی طور پر عیب ہوتا تو اللہ کے رسول کو یتیم پیدا نہ کیا جاتا. اس لیے کہ علماء اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ظاہری، باطینی، جسمانی، روحانی ہر قسم کے عیوب سے پاک، منزہ اور مبرہ ہوتے ہیں. اگر یتیمی کوئی عیب، دھبا اور داغ ہوتی تو اللہ اپنے پیارے کو یتیم بنا کر پیدا نہ فرماتے.
اور آپ کا یتیم ہونا یہ صرف تاریخ اور تقریر سے ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ تاریخ، اس کی روایتیں کبھی کبھی محل کلام میں ہوتی ہیں، رطب و یابس کا اس میں اجتماع ہوتا ہے، اور تقریر کو کبھی کبھی بعض لوگ مسالے دار بنانے کے لیے بلا تحقیق کی کچھ روایتوں کو اور قصوں کو بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں، لیکن حضور کا یتیم ہونا یہ تو قرآن کریم کی صریح آیت سے ثابت ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ تمہارے رب نے تم کو یتیم پایا تھا تو اس نے تم کو پناہ دی۔ لیکن ایک یتیمی ایسی ہے جو بہت بڑا دھبا ہے، بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا خسارہ ہے، وہ ہے نسبت کی یتیمی۔ نسبی یتم کوئی عیب نہیں، لیکن نسبی یتم اس سے نیچے کوئی عیب نہیں اور اس کے اوپر بھی کوئی عیب نہیں، یہ عیب کا منتہا ہے۔ اسی لیے ابن ماجہ شریف کی ایک روایت میں مومن کی مثال شتر جو لگام زدہ ہو اس کے ساتھ دی گئی ہے۔ لگام باندھا ہوا اونٹ اور بے لگام اونٹ دونوں میں فرق ہے۔ روایت کے الفاظ سناؤں، انما المؤمن کالجمل الانف، انف حیثما قید انقاد، کہ مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی ناک میں لگام پہنائی گئی ہو اور وہ اپنے مالک کے تابع بن گیا ہو۔ حیثما قید، جہاں بھی اس کو کھینچ کر لے جایا جائے، انقاد وہ منقاد اور اطاعت شعار بن کر چلتا ہو۔ حیثما سیقہ نہیں فرمایا بلکہ قیدہ فرمایا۔ جن حضرات علماء کرام کو عربی زبان سے دلچسپی ہے وہ محظوظ ہوں گے کہ قائد اور سائق کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ قائد وہ ہوتا ہے جو آگے چلتا ہے اور اس کے فالوورز اس کے پیچھے ہوتے ہیں، اور سائق اس ڈرائیور کو کہتے ہیں کہ جس کا مشین، اس کا آلہ، اس کا انجن آگے ہوتا ہے اور وہ پیچھے ہوتا ہے۔ اسی لیے ڈرائیور کو قائد نہیں کہا جاتا، سائق کہا جاتا ہے، اس لیے کہ بس کا انجن ڈرائیور کے مقابلے میں آگے ہوتا ہے، اور کھینچ کر لے جانے کو بھی وسیق الذین اتقوا اور وسیق الذین کفروا سوق کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ بازار کو بھی سوق اس لیے کہتے ہیں کہ بازار آگے اور پہلے کھل جاتا ہے اور لوگ اس کے منتظر رہتے ہیں، لوگ اس کی طرف کھینچے کھینچے چلتے ہیں۔ اور کسی صاحب معرفت نے بہت پتے کی بات لکھی کہ فارسی اور اردو والوں نے سوق کا ترجمہ بہت زبردست کیا، لفظی ترجمہ کیا، اس لیے کہ سوق کا معنی کھینچ کر لانا،
بازار کو بھی بازار اس لیے کہتے ہیں، باز آر، دوبارہ لاؤ، کھینچ کھینچ کر لاؤ. اور اگر عورتیں ہوں تو پوچھنا ہی کیا. ایک جوڑا خریدنے کے لیے دوپہر میں 1 بجے سے مارکیٹ میں اتارو، 5 بجے واپس آنا، فیصلہ ہوا ہو تو سلام کرنا پڑتا ہے، ورنہ جواب یہ ملے گا کہ بھئی کوئی جوڑا پسند نہیں آیا یا میچنگ نہیں ملا. یہ گڑبڑ ہوتی ہے. بات یہ چل رہی تھی کہ نسبت کے اعتبار سے انسانوں کو اللہ نے یتیم نہیں بنایا. نہیں، پہلے ہی اعلان ہوا کہ اہبطوا بعضکم لبعض عدو، تم زمین میں اتر پڑو، ایک دوسرے کے تم دشمن بن کر رہو گے، لیکن تم زمین پر جاؤ، میں تم کو یتیم نہیں چھوڑوں گا. بلکہ آگے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت کا نظام آئے، اور جو لوگ اس ہدایت کے نظام کی پیروی کریں گے انہیں نہ اپنے ماضی پر افسردگی ہوگی اور نہ اپنے مستقبل کے باب میں فکر مندی ہوگی. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ہدن تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت کا نظام آتا چلا جائے گا اور آتا رہے گا، انبیاء کی شکل میں اور کتابوں کی شکل میں. اسی ہدن کو شہر رمضان والی آیت میں بیان فرمایا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا بابرکت مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم کو ایک ساتھ آسمان دنیا پر اتار دیا گیا اور حسب موقع آسمان دنیا سے قلب محمدی پر اترتا چلا گیا. کیا وجہ ہے کہ رمضان کا انتخاب ہوا قرآن اتارنے کے لیے؟ وجہ کیا ہے؟ ربیع الاول میں کیوں نہیں اترا؟ محرم میں کیوں نہیں اترا؟ ذوالحجہ کی راتوں کے باب میں تو قسمیہ اعلان آیا ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، لیکن اس میں بھی قرآن نازل نہیں ہوا. رمضان میں کیوں نازل ہوا؟ قرآن ایک روحانی غذا ہے، قرآن ایک باطنی پروٹین ہے، قرآن کریم ایک اسپریچول پاور ہے، قرآن کریم ایک زبردست کیلشیم، طاقت اور انرجی فل کتاب ہے. اب جب یہ روحانی غذا ہے تو روحانی غذا کے نزول کے موقع پر جسمانی غذا سے تھوڑی دوری ضروری ہے، ورنہ ٹکراؤ ہو جائے گا. روح کی حکومت نہیں رہے گی، اور مادی غذاؤں کو اگر بدن کو دیا جائے گا تو مادہ یہ روح پر غالب آنے کی کوشش کرے گا، لہذا مادے کو ہٹا دیا گیا. اور آپ ضرور محظوظ ہوں گے یہ سن کر کہ اسی لیے مادی طاقتوں کے علمبردار شیطان کو بھی رمضان میں پیک کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ معدہ جتنا بھرا ہوا ہوتا ہے شیطان اتنا ہی بدن انسانی میں چلتا پھرتا ہے. روایت میں آیا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. علماء کرام کو سلام کرتا ہوں کیسی بات لکھ کر گئے کہ شیطان کے جریان، شیطان کی رفتار کو خون کی رفتار کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اور خون بنتا ہے غذا سے، لہذا
اس طرف اشارہ ہو گیا کہ شیطان اور غذائے مادی میں کافی گہری مناسبت ہے، اور روحانی غذا فرشتہ لے کر آتا ہے، اور فرشتے کی اور شیطان کی ایک نہیں بنتی۔ بڑی قیمتی بات کہہ رہا ہوں، جہاں فرشتہ ہوگا وہاں شیطان نہیں، اور جہاں شیطان ہوگا وہاں فرشتہ نہیں۔ دلیل کے ساتھ بات کروں گا۔ روایت میں آیا ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ کلب، چھوٹے کیف سے، فیہ کلب ولا جنوب ولا صورت، ملائکہ فرشتے اس گھر میں کبھی نہیں جاتے جہاں جنابت کی حالت میں پڑے رہنے کی آدمی کو عادت پڑ گئی ہو۔ میں نے اچھی طرح ترجمہ کیا ہے، جنابت کی حالت میں پڑے رہنے کی عادت سی بن گئی ہو۔ مجبوری ایک الگ چیز ہے، اکا دکا کبھی ہو جائے، جنابت لاحق ہوئی، بجلی ہی نہیں ہے، گرم پانی کا انتظام نہیں ہے، اور ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے میں بدن کو بیماری لگ جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور غسل جنابت کب کرتے تھے؟ فرمایا ربما اغتسل اول اللیل وربما اغتسل آخرہ، قلت الحمد للہ الذی جعل فی الامر سعۃ۔ میری اصل بات پر آ رہا ہوں کہ ملائکہ اور فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس میں جنابت اور ناپاکی کی حالت میں پڑے رہنے کی عادت پڑ گئی ہو، اور نمبر 2 جس گھر میں جاندار کی تصویر کاغذ پر، دیوار پر، ڈبے پر، کسی برتن پر پڑی ہوئی ہو، اور نمبر 3 جس گھر میں پالتو کتا ہو۔ میں تشریحی انداز میں ترجمہ کر رہا ہوں، پالتو کتا ہو۔ کیوں؟ روایت میں آتا ہے کتے کی شکل میں شیطان زیادہ آتا ہے، اسی لیے ملا علی قاری نے لکھا کہ شروع اسلام میں کتے کو دیکھتے ہی قتل کر دینے کا حکم تھا، اس لیے کہ شیطان کتے کی شکل میں آتا، اور ناپاک آدمی سے شیطان کی زیادہ بنتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، معاف کیجئے مگر بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آج کل اس بستر پر، جس بستر کو عربی میں سریر کہا جاتا ہے، یا تو وہ مشتق ہے سرن، اس لیے کہ اس پر میاں بیوی سر و نیاز کی بات کرتے ہیں، یا تو وہ مشتق ہے سرور سے، اس لیے کہ اس پر لیٹ کر سرور حاصل ہوتا ہے، لیکن وہی بستر آج کل جھگڑوں کی جگہ بن گیا ہے۔ وجہ کیا؟ میاں بیوی دونوں یا تو ناپاک ہوتے ہیں ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر، یا دونوں میں سے کوئی ایک ناپاک ہوتا ہے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ۔ یہ وجہ ہے گھروں کے جھگڑے کی، ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت میں تو آیا جس گھر کی عورتیں اپنے محرموں کے سامنے بھی بے پردہ رہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن سر پر اگر دوپٹہ نہیں پہنتی، حالانکہ گھر میں باپ ہے، گھر میں شوہر ہے، لیکن گھر کی عورتیں اگر گھر میں بھی دوپٹہ نہیں پہنتی تو وہ گھر جھگڑوں کا مرکز بن جاتا ہے، اس گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، پھر تعویذوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تعویذوں سے ہی محبتیں پیدا ہوتی ہو تو زیادہ تر تعویذ بنانے والوں کے اپنی بیگموں کے ساتھ لفڑے ہوتے ہیں، اندر گھسو گے تو پتہ چلے گا۔ اور تعویذوں سے برکت مل جاتی ہو تو یہ تعویذ بنانے والے کو دکان لگانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اس لیے کہ خود بیچارہ بے برکتی کا شکار ہے، تبھی تو تعویذ بنا رہا ہے کہ آجا پھنس جا۔ غلط بات ہے، خود عمل کرو، خود وظیفہ پڑھو۔ بات یہ چل رہی تھی، میں رمضان اور قرآن سمجھا رہا ہوں، اسی کو سمجھا رہا ہوں، میں میرے مضمون پر چل رہا ہوں، لیکن اپنا ایک انداز ہے سمجھانے کا۔ جہاں فرشتے ہوں گے وہاں شیطان نہیں آئے گا۔ اس کی اور بھی ایک دلیل دے رہا ہوں کہ جہاں شیطان ہوگا وہاں فرشتے نہیں آئیں گے۔
غزوہ بدر میں ابلیس علیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم، کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا، میں تم کو پناہ دوں گا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ ابلیس نے، شیطان نے۔ دھیان سے بات سننا، فلما تراءت الفئتان، جب مسلمان اور کافر ان دونوں کا لشکر آمنے سامنے ہوا، نکص علی عقبیہ، تو یہ شیطان اپنی ایڑیوں کے بل واپس جانے لگا اور کہا سامنے کے لشکر میں تو مجھے فرشتے نظر آ رہے۔ دیکھو فرشتے تھے، شیطان چلا گیا۔ رمضان میں قرآن اترا، اس لیے رمضان میں فرشتوں کے ہونے کی وجہ سے شیطان کو پیک کر دیا گیا۔ رمضان میں روحانی غذائیں بٹتی ہیں، تقسیم ہوتی ہیں، اس لیے رمضان میں شیطان کو کوسوں دور کر دیا جاتا ہے۔ جہاں فرشتے ہوں گے وہاں شیطان نہیں آئے گا، اور جہاں شیطان ہوگا وہاں فرشتے نہیں آئیں گے۔ صاف ستھری بات، دونوں باتیں میں نے آپ کو سمجھا دی۔ رمضان میں معدے کو کما حق ہو اگر روزہ رکھا جائے تو، جبکہ ناندیڑ کا حال تو یہ ہے، جو گجرات میں بھی نہیں ہے، ابھی تک تو نہیں دیکھا میں نے، کہ ابھی سے راستوں پر بڑے بڑے بینر لگا دیے گئے ہوں کہ چاند رات سے حلیم کا آغاز ہو جائے گا۔ مجھے کسی نے بتایا نہیں، میں نے خود پڑھا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ناندیڑ والے رمضان میں کھانی پینی کا کام زیادہ کرتے ہیں۔ ارے بھائی حلیم بیچنا ہے تو آج سے آغاز کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس اعلان میں لکھا ہے، میں نے پڑھا، بہترین تصویر چھاپی ہوئی ہے اور اس پر لکھا ہے اسٹارٹنگ فرام چاند رات۔ اٹ مینس کہ ناندیڑ والوں کو اس سے زیادہ دلچسپی ہے۔ تو پھر تو یہ قرآن ہماری زندگیوں میں انقلاب کیسے برپا کرے گا؟ رمضان اور قرآن میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے معدے کا خالی ہونا ضروری ہے، تب جا کر کام بنے گا۔ اتنا خالی ہونا ضروری، اتنا خالی ہونا ضروری کہ رمضان کے مہینے میں مسواک کرنے کی تو اجازت ہے، لیکن مسواک چوسنے کی اور مسواک چبانے کی اجازت نہیں ہے۔ دلیل دے رہا ہوں، اس کے بغیر پوری بات پر کوئی اعتراض مت کرنا۔ سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالی نے تورات جیسی مقدس کتاب دینے کے لیے جبل طور پر بلایا، روزے رکھوائے۔ دیکھو کلام خداوندی میں اور روزوں میں جو مناسبت ہے وہ بھی بیان کر رہا ہوں۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جبل طور پر تورات دینے کے لیے بلایا۔ 30 راتیں انہوں نے روزے رکھ رکھ کر مکمل فرمائیں۔ اب قریب تھا کہ ہم انہیں تورات دے دیتے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجتہادی خطا کر لی اور مسواک کر لیا، تو معدے میں مسواک کا ذائقہ پہنچ گیا، اور منہ میں سے جو بو آ رہی تھی معدے کے خالی ہونے کی بنیاد پر، جس بو کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں۔ اب یہاں اور ایک بات سمجھاؤں، ایک طرف تو آتا ہے کہ فرشتوں کو خوشبو بہت پسند، اللہ کو خوشبو بہت پسند، بہت مزہ آئے گا سمجھنے میں، سائنٹیفیکلی بھی سمجھا رہا ہوں اور سائیکالوجیکلی اور لاجیکلی بھی سمجھا رہا ہوں کہ بدبو تو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، فرشتوں کو بھی پسند نہیں ہے،
کیا وجہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزے دار کے منہ سے اٹھنے والی بدبو اللہ کو پسند ہے؟ روایت میں آیا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ علماء نے اس کا جواب لکھا، خدا کو خوشبو بدبو سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ بیک گراؤنڈ دیکھتا ہے کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو اٹھتی ہے اس کا بیک گراؤنڈ اللہ کے عشق میں خلو معدہ کی بنیاد پر اٹھنے والی بدبو ہے۔ تو معدے کے خالی رہنے کی وجہ سے منہ میں بدبو آئی، لیکن اس بدبو کی وجہ عشق خداوندی۔ اس کو ایک مثال سے سمجھاؤں گا تو سب کی سمجھ میں آئے گا۔ میلا کچیلا رہنا اللہ کو پسند ہے؟ جواب دو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف ستھرے ہیں، وہ صاف ستھرائی کو پسند فرماتے ہیں، وہ پاک ہیں، وہ پاکی کو پسند فرماتے ہیں، لیکن حاجی جتنا میلا کچیلا ہوگا احرام میں اللہ کو اتنا ہی پسند آتا ہے۔ حاجی کے بال جتنے بکھرے ہوئے ہوں گے، حاجی کا احرام جتنا میلا کچیلا ہوگا، حاجی کے ناخن جتنے بڑے ہوئے ہوں گے، سب اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ بلکہ بات یاد آئی، احرام باندھا کہ اب خوشبو والا شربت پینا بھی حرام، ایلچی چوسنا بھی حرام، عطر لگانا بھی حرام۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کعبہ کے قریب پہنچ رہا ہے تو عطر اور لگا اور لگا اور لگا، کہا نہیں، عشق میں اپنے آپ سے بے خبر ہو جاؤ تو ہی ہم تمہارے عاشق ہونے کے دعوے کو تسلیم کریں گے۔ عشق میں اپنے آپ سے بے خبر ہونا پڑتا ہے۔ عاشق اگر اپنی بھی حالت کا تجزیہ کرتا رہے اور اپنی فکر پہلے کرے تو اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ عشق کا دعویٰ کرے، اسے تو لات مار کے پھینک دینا چاہیے۔ عشق کے لیے اپنے آپ کو مٹا دینا پڑتا ہے، عشق کے لیے اپنے آپ کو بھلانا پڑتا ہے۔ تو اب حاجی نے جب یہ کہہ دیا، ارے بات تو سنو، بہت پسند آئے گی بات اور اسلام کی حقیقت کھلے گی۔ حاجی یا عمرہ کرنے والا جب احرام باندھتا ہے اور یہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لا شریک لک، تیری ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں، یہاں تک کہ میری سگی بیوی بھی شریک نہیں۔ اپنی سگی بیوی ہے، سگی سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں، اپنی سگی بیوی ہے، ساتھ میں لے کے جا رہا ہے، اس کے حج کا عمرے کا خرچہ دے رہا ہے، ساتھ میں ہے، لیکن اس کے ساتھ وقاء اور جماع کرنا تو دور کی بات، اس کی طرف شہوت کی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے کہ بیوی کی طرف شہوت کی نظر اٹھانا اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری نظر تیرے تقاضے کی طرف چلی گئی۔ یہ عشق اور سرمستی کا سفر ہے، اس میں تو تیرے فکر، تیری نظر، تیرا خیال مجھ سے رتی برابر بھی ہٹنا نہیں چاہیے۔ روزے میں بھی تو یہی ہے، روزے میں بھی یہ ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کو نازل کرنے کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ رمضان میں روحانی غذائیں بشکل وحی، بشکل قرآن، بشکل انوار نصیب ہوتی ہے، اور روحانی غذاؤں اور مادی غذاؤں میں اجتماع نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، ہاں کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہماری زندگیوں میں جو قرآن کریم انقلاب پیدا نہیں کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ غیر رمضان میں جتنا نہیں کھاتے اتنا رمضان میں ٹھوس ٹھوس کر کھاتے ہیں۔ ایک چیلنج کرتا ہوں کہ آئندہ بدھ کو ہر ایک ناندیڑ کا آدمی اپنا وزن کر کے کیلنڈر پر لکھ لے اور عید الفطر کے دن دوبارہ وزن کرے۔ قسم خدا کی وزن بڑھا ہوا نہ ہو تو مجھ کو بولنا۔ کیوں؟ فلی فیٹ والی غذائیں، شان اسلام، ہاں اس کے سوا تو چلتا نہیں۔ رمضان شریف میں تو
اپنے آپ کو فاقے کی عادت ڈالو، معدے کو کنٹرول میں کرو، معدہ کنٹرول میں رہے گا تو خون کا دوران کم ہوگا، اور خون کا دوران کم ہوگا تو شیطان کا جریان کم ہوگا، اور شیطان کا جریان کم ہوگا تو ملائکہ علیہم الصلاۃ والسلام کے واسطے سے آنے والے انوار کا فیضان ہوگا۔ اور ترتیب بھی تو یہی رکھی ہے اللہ رب العزت نے، دن میں روزہ رکھ کر تخلیہ کروایا جاتا ہے، اور رات میں تراویح سنا کر تحلیہ کروایا جاتا ہے۔ اب آپ بولو گے یہ دو کون سے کیپسول کے نام لے لیے؟ سمجھا رہا ہوں۔ تخلیہ یعنی خالی کر دینا، برتن کو بھرنا ہو، برتن کو صاف ستھرا کرنا اس کے لیے ضروری ہے، پھر آپ برتن کو بھر سکو گے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ مولانا صاحب بھی اسی گھر سے اپنے گھر کے لیے دودھ لاتے ہیں جہاں سے مولانا دودھ لاتے ہیں، دونوں نے ایک ہی گھر سے ایک ہی بھینس کا دودھ لیا، ٹھیک ہے۔ یہ جب دودھ لے کر آئے تو انہوں نے شاندار فالودہ بنایا، گراس کا حلوہ بنایا، وغیرہ وغیرہ سب بنایا، اور لطف لے لے کر کھا رہے ہیں۔ اور ہمارے بیٹے مولانا اظہر صاحب یہ دودھ لائے تو ان کے یہاں دودھ گرم کرتے کرتے پھٹ گیا، چہ جائے کہ وہ اور کچھ بناتے، پھینکنے کے قابل بن گیا۔ اب یہ جناب آستین چڑھاتے ہوئے، ویسے ان کی فطرت میں یہ بات نہیں ہے، سیدھے سادے آدمی ہیں، وقت پر وہ اپنا جلال ضرور دکھاتے ہیں اور دکھانا بھی چاہیے۔ ہر جگہ جمال کام کا بھی نہیں ہے، جہاں جمال دکھانا پڑے وہاں بتانا پڑے گا۔ اور یہ بھی میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، عبداللہ ابن مبارک کے حوالے سے حضرت تھانوی نے لکھا کہ تکبر کرنے والے کے مقابلے میں تکبر کرنا ہی صدقے کا ثواب ہے۔ اسلام ایسا نہیں کہتا ہر جگہ جھک کر رہو، سامنے والا آستین چڑھاتا ہے تو پھر بٹن بھی کھولنے پڑیں گے۔ ہاں، سامنے والا اگر اپنے آپ کو ہی ترم خواہ سمجھتا ہے تو اپنے آپ کو بھی پھر قلندر شاہ باوا بن کر نہیں چلنا ہے، اور ملنگ شاہ باوا نہیں، پلنگ توڑ باوا بن کے چلنا ہے۔ تو بات کیا عرض کر رہا تھا، بہت پیاری مثال سمجھا رہا ہوں، انشاءاللہ دماغ میں سے بہت سے شکوک بھی دور ہوتے چلے جائیں گے، بہت سے شکوک دور ہوں گے۔ ایک ہی بھینس کا دودھ ہے، یہ لائے تھے حلوہ بنایا، مزہ لے لے کر کھا رہے ہیں، چپکے چپکے، کسی کو خوشبو بھی نہیں جانے دیتے، لگتا بھی ایسا ہی ہے۔ اور یہ جناب لائے تو ان کا حلوہ تو بننا تو دور، لیکن برتن میں دودھ پھٹ گیا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ آستین چڑھا کر گئے وہ دودھ والی کے یہاں کہ شرم نہیں آتی، رمضان کے مہینے کے اندر ایسا کرتے ہو، تم حرام کمائے۔ تو وہ دودھ والی بولے گی میرے یہاں سے دودھ فلاں مولانا صاحب لے گئے تھے، نام نہیں معلوم ہے آپ کا، فلاں مولانا صاحب دودھ لے گئے تھے تو انہوں نے تو حلوے بنائے، اور تمہارے یہاں جلوے ہوئے، اس کا میرے کو کیا لینا دینا۔ پتہ چلا دودھ تو ایک ہی تھا، گڑبڑ برتن میں تھی، گڑبڑ برتن میں تھی۔ وحی، تراویح کی آیتیں، قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کی صدائیں سب کے اوپر ایک جیسی ہی سنائی دیتی ہیں۔ جن کا برتن پاک ہوتا ہے ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوتا ہے، اور جن کے برتن گندے ہوتے ہیں وہاں دودھ پھٹ جاتا ہے اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جو شیطانی منش کے ہوتے ہیں، جن کا باطن گندا ہوتا ہے، جو کھا کھا کر ٹھوس ٹھوس کر بھرتے ہیں، وہ آخری عشرے میں اور زیادہ گناہ کرتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ کھول دیا میں نے رمضان اور قرآن کیا ہے، سمجھا دیا میں نے۔ کیلے کے کیلشیم سے بھرپور ہونے میں کسی کو کلام نہیں، گھی اس کے انرجی فل اور پروٹین فل اور زبردست طاقت والا ہونے میں کسی کو کوئی کلام نہیں۔ لیکن اگر ایک طاقتور آدمی کھاتا ہے تو یہ گھی اس کی طاقت کو بڑھائے گا، اور اگر سیدھا سادہ ڈھیلا ڈالا آدمی کھاتا ہے تو اس کے تو پھر کہنا ہی کیا، واش روم کے چکر چالو ہو جائیں گے۔ قصور گھی کا نہیں ہے،
قصور اس کے اندر کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی جب تلاوت رمضان میں ہوتی ہے، تراویح میں دن میں جب تلاوتیں ہوتی ہیں تو کچھ لوگوں کی دل کی دنیا بن جاتی ہے، اور کچھ لوگ باوجود رمضان کے بھی رات میں فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، اور پھر تو بازاروں میں نکل کر کھلم کھلا زنا میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ رمضان میں شیطان کو بند کر دیا گیا تو یہ گناہ کیوں ہو رہے ہیں، یہ عورتیں کیوں نکلی ہیں، اور اتنی بے پردگی اور سیٹنگ رمضان میں کیوں زیادہ ہو رہا ہے؟ سیٹنگ سمجھتے ہو نا؟ ہاں، آخری عشرے میں سیٹنگ بازاروں میں بہت ہوتے ہیں، ہی بھی نکلتا ہے، شی بھی نکلتی ہے، ہی بھی نکلتا ہے اور شی بھی نکلتی ہے، پھر ہی اور شی مل کر وی بن جاتا ہے۔ اللہ رحم فرمائے، وی بنے تو بہت غنیمت، لیکن غائب ہو جانے کا چکر چلتا ہے تو وہ دھے بن جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو سوال ہو رہا تھا یہ سب کیوں ہو رہا ہے رمضان، میں نے اس کا جواب دے دیا کہ رمضان کے نورانی ہونے میں کسی کو کوئی کلام نہیں، رمضان کے انقلاب آفری ہونے میں کسی کو کوئی کلام نہیں، معاملہ اندر کا ہے، اور اندر کا معاملہ سدھارنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے رمضان میں غذاؤں پر کنٹرول کیا جائے، غذاؤں پر کنٹرول کیا جائے۔ ہاں، مقوی غذائیں کھاؤ لیکن ٹیسٹفل غذائیں مت کھاؤ۔ مقوی غذائیں کھانے سے تقویت علی الصوم ہوگی، تقویت علی الصوم ہوگی۔ شریعت آپ کو ویٹ لاس کرنا، کمزور کرنا نہیں چاہتی۔ کیا بات لکھی ہے مفسرین نے، علامہ سیوطی، علامہ سندھی وغیرہ نے، کہ وہ جو آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے افطار فرماتے تھے، تو وہ اس لیے نہیں کہ کھجور سے افطار کرنا سنت ہے، نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن کھجور میں لاس کی ہوئی انرجی کو دوبارہ ریکور کرنے کی طاقت زیادہ پائی جاتی ہے۔ کھجور میں پروٹین ہے، کھجور میں آئرن ہے، کھجور میں کیلشیم ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ جس مرد اور عورت کا ہیموگلوبن کم ہو، ہاں لیس دین 12% ہو، مرد کا ہیموگلوبن 14 کے آزو بازو ہونا چاہیے اور عورتوں کا ہیموگلوبن 12 کے آزو بازو ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی عورت کا ہیموگلوبن 12 سے نیچے، 10 سے بھی نیچے اتر گیا تو اطباء اور ڈاکٹر لوگ اس کو کھجور کھانے کی سفارش کرتے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طب تھی کہ آپ نے روزہ رکھ کر بدن کو جو قوت اس کی لاس ہوئی، انرجی لاس ہوئی، اس کے لیے فرمایا کھجور کھا لو تو جلدی سے ریکور ہو جائے گا۔ لیکن ٹیسٹفل غذائیں نہیں کھانی چاہیے۔ تو ایک تو رمضان میں ٹیسٹفل غذاؤں سے اپنے آپ کو دور رکھو، دوسرا بازار سے کوسوں اپنے آپ کو دور رکھو، کوسوں دور رکھو۔ جتنی بھی ضرورتیں ہوں رمضان سے پہلے، ابھی 1 ہفتہ اور باقی ہے، سب لا کر گھر میں جمع کر لو تاکہ رمضان میں جانے کی بات، یہاں تک کہ جوتے چپل بھی لے آؤ، ورنہ اس بہانے بھی میڈم لے جائے گی باہر کہ چپل لانے کے باقی ہیں۔ 1 مہینے میں کوئی ناپ آگے پیچھے نہیں ہو جاتا، اتنے جلدی کوئی گروونگ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، ابھی سے لے آؤ، جوتے، چپل، برقعے، اگڑم بگڑم جو بھی ہے سب کچھ ابھی سے۔ رمضان اور مارکیٹ بالکل نہیں۔ اور اللہ کے کچھ بندے ایسے تیار ہو جائیں تو کتنا اچھا کہ وہ ابھی سے اعلان لگا دیں کہ رمضان کا سارا سامان ہمارے یہاں ہے، 20 رمضان تک ملے گا، آخری عشرے میں ہماری دکان بند۔ انشاءاللہ اگر کوئی ایک آدھ تاجر بھی اس سنت کو ڈالے گا اور اس کو دیکھ کر ناندیڑ میں دوسرے لوگ بھی چلیں گے، سب کا ثواب اس پہلے والے کو مل جائے گا۔ آخری عشرے میں مارکیٹ بند کرو، آخری عشرے میں مارکیٹ کے اوپر کنٹرول کرو، آخری عشرے میں اللہ سے اپنا دام لگا لو، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو اور اللہ کے یہاں اپنی قیمت بڑھاتے چلے جاؤ کہ اللہ دنیا میں نے کما لی 20 رمضان تک کما لی یا 1 رمضان تک کما لی، اب آخری عشرے میں تو طے کر کے میرا دام کتنا ہے۔ اور آخری عشرے میں حضور قرآن خوب پڑھتے تھے،
خوب پڑھتے تھے. رمضان اور قرآن ہے نا, روایت میں آتا ہے کان اذا دخل العشر الاخیر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المیزر, کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے تھے, گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. وجد, خوب محنت کرتے تھے. وشد المیزر کنایۃ عن عدب قربان النساء, عورتوں کے قریب نہیں جاتے تھے, بس قرآن قرآن قرآن. اور رمضان کو قرآن سے اتنی نسبت ہے کہ اس نسبت کا خیال صرف انسان نہیں رکھتے, حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی رکھا. سال بھر حضور کو وہ قرآن لے کر آتے تھے, لیکن رمضان میں حضور کے ساتھ مدارست فرماتے تھے. یدارسہ القرآن, حضرت جبرائیل سناتے تھے حضور کو قرآن اور حضور سناتے تھے حضرت جبرائیل کو قرآن. دونوں میں قرآن کریم کے دور کا رواج تھا. سلام کیجئے ان حفاظ کو, ناندیڑ کے ان علماء کو جو آپ کو ایک ہفتے کے بعد نظر آئیں گے تو کوئی دو حفاظ ادھر بیٹھے بیٹھے قرآن سنا رہے ہیں, کوئی دو ادھر ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں, کوئی ادھر سنا رہے ہیں. گویا ناندیڑ کی مسجدوں میں جبرائیل اور محمد کے نمونے نظر آئیں گے. کیسے پاکیزہ حفاظ ہوتے ہیں, ان کی قدر کرنی چاہیے, ان کو خوب ہدایہ دینے چاہیے, ان کا اعزاز ہونا چاہیے حفاظ کا, اس لیے کہ ان کے قرآن کریم کی برکت سے ہمارے پورے علاقے کے اندر شیطان دور ہو جاتا ہے. ابھی تو میں نے سمجھایا کہ جہاں قرآن کریم کی آواز چلتی ہے وہاں شیطان نہیں آتا ہے, نہیں آتا, وہ باہر دور بھاگتا ہے, دور چلا جاتا ہے. اس لیے رمضان کو قرآن کا مہینہ بناؤ, خوب اس میں قرآن شریف پڑھو, لیکن یہ قرآن اثر کب کرے گا جو میں نے آپ کو سمجھایا. ورنہ قرآن کریم کہتا ہے کہ میری صفت اگر ہدایت دینا ہے تو میری صفت گمراہ کرنا بھی ہے. لوگوں کو تعجب ہوگا کہ قرآن بھی گمراہ کرتا ہے, تو ابھی تو میں نے مثال دی کہ کیلا طاقت بھی دیتا ہے اور کیلا نزلے کا باعث بھی بن جاتا ہے. جس کی نوز رننگ ہو اور اگر وہ دو چار کیلے کھا لے تو اس کا حشر کیا ہو جائے گا, اور نوز رننگ ہوتا ہے. کیلے نے اس کی طبیعت بگاڑی اس لیے نہیں کہ کیلے میں نزلے کی صفت ہے, اس کے اندر کی خرابی ہے. اس لیے رمضان سے پہلے اس شرط پر کہ قرآن کریم آپ کے اندر انقلاب پیدا کرے, اپنے دل کو پاک کرو مال کی محبت سے, عہدوں کی محبت سے, ایک دوسرے کے کینے سے, بغض اور عداوت سے, اور سب سے بڑی شرط یہ ہے انسانوں کے حقوق ادا کر دو. اس لیے کہ قرآن کا نام کیا ہے معلوم ہے؟ نور. قرآن کا نام ہے نور. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. بہت سی آیتیں ہیں, میں نے دو چار پیش کر دی. خلاصہ کلام کیا نکلا؟ بہت پیاری بات سمجھا رہا ہوں, بہت پیاری بات. قرآن کریم نور ہے, اور گناہ کے کام, معصیت, یہ ظلمت ہے, یہ اندھیرا ہے. اندھیرا اور نور دونوں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ. ابھی آپ کی لائٹیں جل رہی ہیں, اندھیرا ہے نہیں. اگر لائٹیں بند کر دو اندھیرا ہوگا, بجلی نہیں آئے گی. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نور بنا کر نازل کیا ہے. یہ نور منور تب بنے گا جب ہمارے اندر سے ظلمتیں نکلیں گی. ایک بہت اچھی بات سمجھاؤں. سورہ نور نام کی ایک سورت ہے. میں نے کل اورنگ آباد میں کہا, آج آپ سب سے بھی کہہ دیتا ہوں, سب سے کہہ رہا ہوں, اللہ کرے کچھ بندے تو عمل کرنے والے انشاءاللہ تیار ہوں گے,
کہ رمضان شریف میں اپنے اپنے گھروں میں، اس علاقے میں تو اردو زبان چلتی ہے ماشاءاللہ، سبھی گھرانوں میں لوگ اردو پڑھنا لکھنا سمجھنا ان کی مہارت ہے، تو معارف القرآن نام کی تفسیر میں سے سورہ نور کی باقاعدہ ہر گھر میں تعلیم کرنے کا نظام بناؤ۔ سورہ نور کی حضرت عمر نے تو سرکولر بھیجا تھا اپنے گورنروں کے نام کہ اپنی رعیت کو سورہ نور سکھاؤ، اور حضرت عائشہ فرماتی تھی اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ، اور مسجدوں میں سورہ حجرات کی تفسیر ہونی چاہیے، سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر ہونی چاہیے، سورہ ویل للمطففین کی تفسیر ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کے بعض منتخب رکوع کی تفسیریں ہونی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ بالترتیب ہی تفسیر چلے، کہ ضروری نہیں ہے۔ سورہ نور، بات یہ چل رہی تھی بڑی قیمتی بات، سورہ نور کو سورہ نور اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ نے اپنے نور کا تذکرہ کیا ہے، اس میں آیت النور آئی ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح الی آخر الآیت۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کمال کر دیا، فرمایا کہ اللہ کو آسمانوں اور زمینوں کا منور قرار دیا گیا ہے، وہ آسمانوں اور زمینوں میں نور پیدا کرتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں بھی نور پیدا کرتا ہے، لوگوں کی زندگیوں میں بھی نور پیدا کرتا ہے، لیکن اس اللہ نور السماوات والارض والی آیت سے پہلے نگاہوں کی حفاظت کا حکم آیا ہے، پردے کا حکم آیا ہے، زنا سے بچنے کا حکم آیا ہے۔ حضرت نے لکھا نگاہوں میں نور تب ہی آئے گا جب آدمی ان آیتوں پر عمل کرے گا، اس لیے کہ زنا ظلمت ہے، بدنگاہی ظلمت ہے، گناہ کے کام ظلمت ہے، اور ظلمت اور نور السماوات والارض دونوں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ جواب آ گیا کہ کتنے رمضان ہمارے سامنے سے گزرے، ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا کیوں نہیں ہوا؟ اس کا جواب اب تک کے بیان میں آ گیا کہ ہم نے برتن صاف نہیں کیا ہے۔ اسی کو تو اس سے یوں بھی سمجھ لو، بہت سے نوجوان جماعت میں جا کر سدھر جاتے ہیں، اور بہت سے سدھرتے ہی نہیں بلکہ الٹے بگڑ کر آتے ہیں، بہت سے بچے مدرسے میں جا کر سدھر جاتے ہیں اور کچھ بگڑ جاتے ہیں۔ قصور مدرسے کا نہیں ہے، قصور جماعت کا نہیں ہے، جیسے قصور کیلے کا نہیں ہے، قصور گھی کا نہیں ہے، ویسے قصور مدرسے کا نہیں ہے، قصور جماعت کا نہیں ہے، قصور تمہارے بھیجے ہوئے ظرف کا ہے، جیسے قصور دودھ کا نہیں ہے۔ اس کے لیے آیت کریمہ سنو، وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ۔ بارش تو ایک جیسی ہی برستی ہے، لیکن کشمیر میں زعفران اگتا ہے اور اپنے یہاں سرسوں اگتا ہے، اپنے یہاں گنا اگتا ہے۔ کیا ایسا ہے کہ کشمیر میں گولڈ کی بارش برستی ہو؟ زمین کا فرق ہے۔ اپنے دلوں کی زمین کو صاف کرو، اپنے دلوں کو بالکل پاکیزہ کرو، تو پھر دیکھو تراویح میں سنی جانے والی آیات کریمہ کیا انقلاب برپا کریں گی۔ قرآن کریم کا سننا یہ بھی انسان کے اندر انقلاب برپا کرتا ہے۔ سن لو، چاہے اس کو کوئی سمجھتا ہو نہ سمجھتا ہو، یہ دعوے کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ قرآن کا پڑھنا تو یہی ہے، قرآن کریم، رمضان اور قرآن، اس لیے کہ رمضان میں قرآن پڑھا بھی خوب جاتا ہے اور سنا بھی خوب جاتا ہے۔ سننے سے بھی انقلاب برپا ہوتا ہے، سننے سے انقلاب برپا ہوتا تھا نا، اسی لیے تو کفار مکہ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ لا تسمعوا لہذا القرآن، اس کے الفاظ میں وہ جاذبیت ہے۔ کل ہی میں گھر پر تھا، تھوڑے کچھ گھنٹوں کے لیے گزرتے ہوئے گھر پر گیا تھا، تو قرات سن رہا تھا۔ میری عادت ہے تنہائی میں کسی کی قرات سنتا ہوں، تو میں اپنے گھر والوں سے کہہ رہا تھا کیسا اللہ کا کلام ہے کہ ایک طالب علم نے، ہمارے یہاں دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر میں بھٹکل کا ایک طالب علم ہے،
اتنی شاندار قرات اس نے کی ابھی جلسے میں کہ میں اس کے پڑھے ہوئے رکوع کو بار بار سن رہا ہوں، اور ہر مرتبہ نیا لطف اور نیا مزہ محسوس ہوتا ہے۔ کل میں نے مولانا یعقوب صاحب کے سامنے بھی تذکرہ کیا کہ یہ عجیب قرآن پڑھنے والا بچہ ہے، زبردست قرآن پڑھتا ہے۔ قرآن کے سننے سے طبیعت میں انقلاب برپا ہوتا ہے۔ آج تک کسی بھی گئے گزرے آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا، یہ امام صاحب کو بولو نا یار کیا پانچوں رکعت پانچوں نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے رہتے، ذرا بدلو تو صحیح یار، کبھی ایسا آپ کو کسی کہتے ہوئے سنا؟ یہ اس کا اعجاز ہے، یہ اس کا معجزہ ہے۔ کیوں؟ اس کے الفاظ میں وہ مقناطیسیت ہے۔ تو کفار مکہ نے ایک دوسرے کو کہا تھا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ، اس قرآن کو سنو مت بلکہ بیچ میں کوئی نہ کوئی خلل پیدا کرو، اس لیے کہ اگر یہ قرآن کو سنا جائے گا نا تو تم مغلوب بن جاؤ گے اور قرآن غالب بن جائے گا۔ جناتوں تک پر قرآن نے اثر کیے بغیر نہیں چھوڑا۔ جنات جیسی شرارت پسند قوم جن کی فطرت میں شر ہے، لیکن قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، لیکن ایک بات اور کہہ دوں، استماع کی شکل میں وہ ہادی بنتا ہے، سماع محض کی شکل میں وہ کچھ نہ کچھ اثر تو پیدا کرے گا، ہادی نہیں بنے گا۔ فرق ہے دونوں میں، ایک ایک قرآن کا صرف سننا آتے جاتے گزرتے، اور ایک دھیان سے سننا۔ اب کہو گے دھیان سے کیسے؟ ہمارے سب بھائی سنیں، جب تراویح میں قرآن پڑھا جائے نا تو دھیان سے کھڑے رہو، میرے اللہ سے کوئی کلام ہو رہا ہے، میرے اللہ کے ساتھ امام صاحب گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ امام صاحب اور اللہ کے درمیان ہونے والے کلام کے موقع پر ہمیں بھی کھڑے رہنے کا اجازت دی گئی ہے۔ خوش نصیب لوگوں کو بھائی پرائیویٹ بات ہو رہی ہو اس موقع پر کن کو شریک کیا جاتا ہے؟ بہترین نسخہ بتا رہا ہوں تراویح میں دل لگانے کا۔ تراویح میں دل لگانے کا نسخہ ہے کہ جب پرائیویٹ بات اگر دو دوست کرتے ہوں تو کس کو شریک کیا جاتا ہے؟ جس پر اعتماد ہو، ہے نا، ورنہ تو کہا جاتا ہے بھائی ذرا تھوڑی دیر کے لیے تم باہر چلے جاؤ، ہماری پرائیویٹ بات چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو تراویح سننے کی اجازت دی، اس کا مطلب امام صاحب اور اللہ کے درمیان ہونے والی گفتگو میں ہم کو شریک کر کے اللہ نے ہمارے اوپر اعتماد کا اظہار کیا۔ بلکہ دو قدم آگے بڑھ کر کہوں گا، امام کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہنے پر آپ کے آمین کہنے سے اس بات میں آپ بھی شریک ہو گئے۔ اپنے اللہ سے ہم کلام کر رہے ہیں، اور اللہ سے جب بات کی جائے تو اس وقت ادھر ادھر ذہن نہیں جانا چاہیے۔ جیسے ابھی آپ پورے کے پورے میری طرف متوجہ ہو، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ خوب آپ کو برکت دے، ترقیات سے نوازے۔ تراویح میں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جب کلام پڑھا جائے تو بہت توجہ سے سنو، ایک ایک لفظ کا سننا یہ بھی ترقیات کا ذریعہ بنتا ہے۔ دیکھو یاد رکھو، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنا تو عبادت ہے، سننا عبادت نہیں۔ نہیں نہیں نہیں، حضور نے پڑھا بھی اور حضور نے سنا بھی۔ حضور نے بعض صحابہ سے فرمایا کہ پڑھو، تو وہ صحابی نے فرمایا آپ کے اوپر تو نازل ہوا، میں آپ کے سامنے کیسے پڑھوں؟ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ اس کے کلام کو سنا جائے۔ ہم لوگ خوش نصیب ہیں، بہت سے دیہات ایسے ہیں کہ وہاں علم کی تراویح سنانے والے بھی لوگ نہیں ملتے ہیں، لیکن یہاں حفاظ کی کثرت ہے۔ اس مہینے کو قرآن پڑھنے، قرآن سننے، اور نمبر 3 قرآن کے اندر تدبر کرنے کا مہینہ بناؤ۔ جو لوگ اردو پڑھنا جانتے ہیں، ایک ہفتہ باقی ہے، معارف القرآن خرید لو، مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن خرید لو، توضیح القرآن نام کی تفسیر خرید لو، مولانا بلال حسنی صاحب کی نئے ترجمے والی شارٹ بریفس والی تفسیر آئی ہے، وہ خریدو۔ اور میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اگر تفسیر کے ساتھ پاؤ پارا یا آدھا پارا روز پڑھو گے، انشاءاللہ 10 پارے پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ قرآن کریم نے تدبر کی دعوت دی ہے،
افلا یتدبرون القرآن، اور علماء کرام کی رہبری میں قرآن کریم کو سمجھو۔ جہاں کہیں کوئی گنجلک آ جائے، علماء بکثرت ہے ناندیڑ میں، آج دوپہر میں نے دیکھا 200-250 کے قریب علماء تو تشریف فرما تھے۔ یہ بات اور ہے کہ کچھ لوگ غائب گلہ بھی تھے، لیکن ماشاءاللہ علماء ہیں، ان سے رجوع کرو۔ پرانے علماء بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، اور کوئی مسجد ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جہاں قرآن کریم کی تفسیر نہ ہوتی ہو۔ اور میں تو کہتا ہوں، بہت سے ائمہ بھی یہاں تشریف فرما ہیں، ذمہ دار لوگ بھی ہیں، قرآن تو ہے ہی ہے اپنی جگہ، رمضان میں 5 نمازوں کے اندر ہر نماز کے بعد 5 منٹ کو اسلام سمجھنے کے لیے فارغ کرو۔ فجر کے بعد 2 مسئلے سنا دو، ظہر کے بعد کوئی اہل دل کا واقعہ سنا دو مختصر سا، مثال کے طور پر عصر کے بعد تفسیر سناؤ، مغرب کے بعد ایک چھوٹی سی نصیحت سنا دو، اور عشاء کے بعد فضائل اعمال کی، منتخب احادیث کی، یا احادیث نبویہ کا خلاصہ، معارف الحدیث، درس حدیث، ایسا کچھ سنا دو۔ 1 مہینہ ہمارا ٹریننگ کا مہینہ بن جائے گا، ٹریننگ کا مہینہ بن جائے گا۔ اور بہت زیادہ ضرورت ہے اس زمانے میں علامات قیامت کو سنانے کی، علامات قیامت کو سنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کے لیے اردو میں کتابیں آ چکی ہیں۔ قیامت قریب آ رہی ہے، جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، یہ کتابوں کے نام ہیں، یہ جملے نہیں بول رہا ہوں، کتابوں کے نام بول رہا ہوں، کہ قیامت قریب آ رہی ہے، جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور علامات قیامت، اس طرح کی کتابیں، ان میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھ پڑھ کر سنو اور سناؤ، تاکہ ہمارے دل میں قیامت کا ڈر پیدا ہو اور آخرت کے لیے تیاری کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اس لیے کہ ہم لوگ تو بھلے زبان سے نہیں کہتے، لیکن ہمارے حالات تو کچھ ایسا ہی بتا رہے ہیں کہ ہم کو مرنے کا تو تصور ہی نہیں، مرنا ہی کہاں ہے کسی کو۔ مشرکین مکہ زبان سے کہتے تھے کہ ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہ کھایا پیا کھجایا بتی بجائی سو گئے۔ وہ لوگ ایسا بولتے، کھایا پیا کھجایا بتی بجائی سو گئے، اور ہم لوگ بھلے زبان سے نہیں بولتے لیکن حالات سے تو ایسا ہی بول رہے ہیں کہ مرنا کہاں ہے۔ مرنے کا تصور جس کو ہوتا ہے وہ بغیر توبہ کے سوتا ہی نہیں ہے، مرنے کا تصور جس کو ہوتا ہے وہ بغیر معافی کے آگے ہی نہیں بڑھتا۔ لہذا قرآن کو سمجھنے کا، قرآن کو پڑھنے کا، قرآن کو سننے کا مہینہ بناؤ، اور قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو۔ اور چوتھی چیز، اپنی اولاد میں قرآن کریم کے علوم کی نشر و اشاعت کا مہینہ بناؤ، کہ اس مہینے میں اپنے بچوں میں سے کسی بچے کو مدرسے میں بھیجنے کی نیتیں کرو۔ یہ بھی رمضان کا تقاضا ہے، اپنے بچوں میں سے کسی بھی ایک بچے کو مدرسے میں بھیجنے کی نیت کرو، تاکہ گھر میں قرآنی علوم زندہ رہیں۔ اور یاد رکھو، جس کا قرآن کریم سے تعلق جتنا مضبوط ہوگا، اللہ اس کو بیت اللہ سے اتنی ہی وابستگی نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے کہ کتاب اللہ اور بیت اللہ، یہ دونوں کے اندر تلازم کا رشتہ ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سنو، باقی جتنی کتابیں ہیں وہ کتاب اللہ ہیں، لیکن قرآن کریم کلام اللہ ہے۔ بعض مستند مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ باقی کتابیں کتاب اللہ تو ہیں، لیکن قرآن کریم کلام اللہ ہے۔ گویا اللہ رب العزت کی صفت دائمی ازلی ابدی ہے، اللہ کی صفت ذاتی ہے۔ ایک مستقل علمی بحث ہے صفت کلام کی، لیکن اب جو لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں گویا وہ خدا کی صفت کو گنگناتے ہیں۔ تو روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بناؤ، اور رمضان میں سحری میں اٹھ کر تہجد کی عادت ڈالو، اور جب تک صبح میں 1-1.5 پارہ پڑھ نہ لیا جائے سو مت۔ باقی نمازوں میں اذان ہوتے ہی یا اس سے پہلے مسجد میں آ جاؤ، آدھا پارہ کر کے بھی پڑھو گے تو دن کے کم از کم 3 پارے تو آرام سے سب کے ہو سکتے ہیں، اور زیادہ جو لوگ چھٹی کا نظام بناتے ہیں وہ 5-10 کا بھی معمول بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے گھروں میں سکون لائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے روزی کے اندر انشاءاللہ انقلاب لائے گا، قناعت کی صفت پیدا ہوگی،
دیکھو کثرت فی الرزق مت مانگو، برکت فی الرزق مانگو، کثرت فی الرزق نہیں۔ کیا مطلب کثرت اور برکت کے درمیان کیا فرق ہے؟ 500 روپے سے 10 روپے کا کام بھی نہ ہو پانا یہ بے برکتی ہے۔ 500 روپے سے 10 روپے کا کام بھی نہ ہو پانا یہ بے برکتی ہے، اور 10 روپے سے 500 روپے کا کام نکل آنا یہ برکت ہے۔ ایک دم آسان کر کے سمجھا دیا۔ ہمارا حال یہی تو ہے کہ ہم بڑے بڑے مولز میں 5000 روپے لے کر جاتے ہیں، کیا لے کر نکلتے؟ کچھ آتا ہی نہیں، حالانکہ کثرت تھی، برکت نہیں ہے۔ ایک جوتا بھی نہیں آتا 5000 روپے میں، اب تو وہ بھی 7-8 ہزار روپے کا مل رہا ہے، سمجھے بات کو؟ اور ہمارے پہلے لوگ کیسے تھے؟ 10 روپے لے کر جاتے تھے، پوری تھیلی سبزی بھر کر لاتے تھے۔ کیوں؟ مولویوں کی تنخواہ میں برکت کا مطلب یہی تو ہے کہ کم تنخواہ میں ان کا گزارا بہت اچھا ہوتا ہے، وہ جتنے پیور دودھ کی چائے پیتے ہیں اتنا آپ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے ہیں۔ برکت، اور برکت آتی ہے حلال بولنے سے، حلال کمانے سے، حلال سوچنے سے، حلال لکھنے اور پڑھنے سے۔ حرام سے کثرت تو آئے گی، برکت نہیں آئے گی۔ بدلیل قول اللہ تعالی قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك کثرت الخبیث۔ وہاں مفسرین نے لکھا خبیث کثرت لے کر آتا ہے اور طیب برکت لے کر آتا ہے۔ خبیث کثرت لے کر آئے گا، حرام چیز کثرت لے کر آئے گی، لیکن پاکیزہ چیز برکت لے کر آئے گی۔ تو قرآن تو انقلاب تو پیدا کرے گا، یہ یقینی بات ہے۔ اپنی اولاد کو بھی حافظ قرآن بناؤ، اور قرآن کریم کی کچھ صورتیں زبانی یاد کرنے کو بھی اس مہینے میں اپنا معمول بناؤ۔ تصحیح قرآن کے لیے بھی اس مہینے میں انتظام و اہتمام ہونا چاہیے۔ وقت کافی ہو گیا ہے، آپ لوگ 8 بجے 8:15 بجے سے تشریف فرما ہو، اس سے زیادہ بار دینا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کا عاشق شیدائی بنائے۔ اتنا قرآن پڑھو، اتنا قرآن پڑھو کہ قیامت کا دن تو دور کی بات ہے، جیسے ہی ہم قبر میں جائیں یہ قرآن آ کر کھڑا ہو جائے اور منکر نکیر سے بھی یہ کہہ دے خبردار اس کے قریب مت ہونا، آرام کی نیند سونے ابھی تو آیا ہے، اب ذرا بھی اس کو چھیڑا تو خبردار واپس جاؤ یہاں سے۔ اتنا قرآن پڑھو، اتنا قرآن۔ اور ایسا ہوا، ایک اللہ والے تھے، عالم نہیں تھے، وہ عالم نہیں تھے، لیکن ماشاءاللہ دعوت کے کام سے بڑے مانوس تھے اور عبادت گزار تھے اور حلال کمائی کرتے تھے، ہمارے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ اور وہ دعوے سے کہتے تھے کہ مفتی صاحب میں دعویٰ کر کے کہتا ہوں میں نے میری زندگی میں میری اولاد کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا تو کیا شک کا بھی نہیں ڈالا۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے ایک جگری دوست کو وہ خواب میں آئے، ان کے دوست نے پوچھا کیسی گزری جناب؟ کہا جیسے ہی تم لوگوں نے مجھے قبر میں اتار کر اوپر وہ لکڑیاں رکھ کر مٹی ڈالنا شروع کی نا، تو لوگ تو دفن کر کے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں منکر نکیر، میری تو تم لوگ مٹی ڈال رہے تھے نا، اس وقت منکر نکیر کی انٹری ہوئی تو میں روزانہ میرے گھر میں بیٹھ کر جو قرآن شریف پڑھتا تھا وہ قرآن ایک خوبصورت چہرے کی شکل میں آ کر کھڑا ہو گیا، اور منکر نکیر کو کہا ابھی تو اطمینان سے سویا ہے، اس کو سونے دو گے؟ واپس جاتے ہو کہ نہیں؟ چلو واپس جاؤ۔ تو منکر نکیر نے کہا ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے۔ کہا تم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہو، میں تو خود خدا کی صفت ہوں، میں تو خود خدا کی صفت ہوں۔ اس لیے کہ مخدوم جب آرام کرتا ہے نا تو خادم اس کے آرام میں خلل نہ ہو، اس لیے کسی کو وہاں بٹھا دیتا ہے کہ بھائی مخدوم صاحب کو ذرا بھی ٹچ بھی نہیں کرنے کا، پھر چاہے کوئی بھی آ جائے اس کو بٹھا کر رکھا جاتا ہے کہ بھائی تم بیٹھو، ان کو تھوڑی دیر تو سونے دو، یہ کنٹینیو سفر کر کے آئے ہیں۔ تو حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا یہاں کا نظام اور مرنے کے بعد کا نظام بدلے گا۔ یہاں روح اور جسم یہ دونوں ہے، جسم یہ اس کی حیثیت الگ، روح کی حیثیت الگ۔ مرنے کے بعد روح میزبان بن جائے گی اور جسم مہمان بنے گا، اور دنیا میں روح مہمان ہے اور جسم میزبان ہے۔ آپ میرے ساتھ جیسا سلوک کرو گے، عقل کنواں جب مہمان بن کر آؤ گے تو میں بھی آپ کے ساتھ ایسا سلوک کروں گا، سیدھی سیدھی بات ہے۔
میں یہاں آپ کے پاس مہمان بن کر آیا ہوں، آپ میرا اکرام کرو گے تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا بات لکھی ہے کہ یہ آخری بات کہ دنیا کے اندر روح مہمان بن کر آئی ہے جسم کے پاس. جسم کے لیے ضروری ہے کہ اس مہمان کا اکرام کرے، اور روح کو کیا چاہیے؟ دالچا چاہیے نہیں. صبح صبح تہاڑی چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون. 4 بجے سے تہاڑی کے لیے لائنیں لگتی. ہاں، روح کو تہاڑی چاہیے، روح کو شان اسلام چاہیے نہیں، روح کو تو تلاوت قرآن چاہیے. کیسے بول رہا ہوں؟ قرآن کریم کا نام ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر. اب اس کے ساتھ وہ مقدمہ ملاؤ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور قلوب بھی مانا روح. روح کو تسکین ملتی ہے قرآن کریم کی تلاوت سے. ہاں، اب اس روح کو جو مہمان بن کر آئی، آپ نے اس کو سکون پہنچایا. مرتے ہی روح میزبان بنے گی اور جسم اس کے پاس مہمان بن کر جائے گا. اب روح کہے گی اے اللہ، میں اس کے یہاں مہمان گئی تھی، اس نے میرے آرام کا بہت خیال کیا تھا، اب اس کا جسم میرے پاس آیا ہے، تو اس کے آرام کا اتنا خیال کر کہ جنہوں نے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑا، سن لو، جب ان کا جسم روح کے پاس مہمان بن کر جاتا ہے تو جنہوں نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیا، ان کے جسم کو قبر کی مٹی ٹچ بھی نہیں کرتی. وہ روح وہاں غالب آ جاتی ہے کہ خبردار، بالکل نہیں. اس لیے کہ اب اس کا بدن میرے پاس مہمان بن کر آیا ہے. یہ اعزاز اور یہ اکرام پانا ہے تو قرآن کریم کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوطی کے ساتھ جوڑو. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرمائے اور ہم سب کو فکر کی تبدیلی کا ذریعہ بنائے، اور قرآن کریم میں بکثرت عبادت کرنے والا اور تلاوت قرآن کرنے والا بنائے، اور قرآن کریم کے معانی میں تدبر اور تفکر کرنے والا بنائے. میں شکر گزار ہوں ہمارے مولانا سرور صاحب کا، اور ہمارے مفتی عبدالرزاق صاحب اور مولانا اظہر صاحب اور ان کے ساتھ ملی ہوئی پوری ٹیم کا، کہ انہوں نے بھی قرآن کریم کے ساتھ تعلق کو ظاہر کرنے میں اور قائم کرنے میں مجھ کو بھی اس سلسلے میں شریک بننے کی سعادت مندی نصیب فرمائی. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. علماء کرام کا بھی شکر گزار ہوں کہ یہ اتنے قداور علماء کرام ہونے کے باوجود اس عاجز کی باتوں کو سننے کے لیے صبر کے ساتھ یہاں تشریف فرما رہے. اللہ رب العزت ان کے بھی علم و عمل میں برکت نصیب فرما کر ان کی ذات سے پورے ناندیڑ کو خوب خوب فیض پہنچائے، برکت نصیب فرمائے اور سب کو با فیض بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.